السلام علیکم۔ یہ ویڈیو تو سب کو یاد ہوگی جب دنیا کے مشہور فٹ بالر رونالڈو نے کوک کی بوتلیں سائڈ کر کے پانی کی بوتل کو آگے رکھ کر یہ پیغام دیا تھا کہ کوک کے بجائے پانی پیا کرو۔ صرف اس چند سیکنڈ کی ویڈیو کا اثر کوکا کولا بنانے والی کمپنی پر ایسا پڑا کہ اس کو دنوں کے اندر اربوں ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ صرف کوک سامنے سے ہٹا کر پانی آگے رکھنے سے کسی کے بزنس کو اتنا بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جب یہ کرنے والا خود دنیا کی سب سے بڑی برانڈ ہو، ٹرینڈ میکر ہو، کروڑوں لوگوں میں مقبول ہو، تبھی ایسا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ سب کیوں بتا رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ آج سے پہلے پاکستان یا دنیا میں ملکو نام کا کوئی سنگر بھی ہے، مجھ سمیت لاکھوں افراد کو یہ معلوم نہیں تھا، بلکہ میں تو اس کا نام بھی ٹھیک لے رہا ہوں یا نہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا، لیکن آج مجھ سمیت پورا پاکستان ملکو کے نام اور کام سے واقف ہو چکا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس شخص کی وجہ سے جس کا نام عمران خان ہے۔ ملکو نے ایک گانا گایا جس میں صرف 2 جملے، زیادہ نہیں، 5 منٹ کے گانے میں صرف 2 لائنز عمران خان کے لیے گائیں اور سارا پاکستان اس کو جان گیا، جبکہ نہ مجھے اس کا گانا، جو صاف بات ہے، نہ پسند آیا نہ سمجھ آیا، لیکن صرف وہ 2 لائن سننے کے لیے میں نے وہ گانا پورا دیکھا، اور میرے جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے ایسے ہی کیا۔ یہ ہے ملکو سنگر کا یوٹیوب چینل جس پر بہت سارے گانے بہت ہٹ ہوئے ہیں، لیکن اس وقت جو اس کا گانا ٹرینڈنگ میں ہے وہ عمران خان والا ہے، جس کے ویوز 3 ہفتوں کے اندر اندر 5 ملین سے زیادہ ہو چکے ہیں، یعنی 50 لاکھ سے زائد افراد اس کو دیکھ چکے ہیں، جو کسی بھی یوٹیوبر کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس فیڈ بیک کے بعد ملکو نے اگلا پورا گانا ہی عمران خان پر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ جہاں بھی کانسرٹ میں جا رہا ہے، اپنا یہ گانا جو اس نے عمران خان سے متعلق تھوڑا سا گایا، 10% ہے اس کے، 10 بھی زیادہ کہہ رہا ہوں، 5% حصہ ہوگا اس گانے کا، وہی گانا ہر کانسرٹ میں جا کر گا رہا ہے۔ یعنی صرف 2 لائنز کسی شخص کے لیے گا دو اور پورا گانا وائرل کرا لو۔ ایسا تب ہوتا ہے جب وہ شخص خود ایک برانڈ ہو۔ اب اس کا کرنا کیا ہے؟ یہ میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو پانی کو مٹھی میں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیسے ہوگا؟ پچھلے 2 سالوں سے قوم یہی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں سارے کام چھوڑ کر صرف عمران خان کو ختم کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اسی چکر میں معیشت ختم کر دی، جمہوریت، اخلاقیات اور صحافت ختم کر دی، نظام ننگا ہو گیا، کردار بے نقاب ہو گیا، لیکن اگر کچھ نہ ہوا تو عمران خان ختم نہ ہوا، اور اب کچھ نہیں ملا تو بلہ ہی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پر جبران ناصر نے بڑی مزیدار بات کہی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو بلے کی جگہ ڈبل روٹی کا نشان بھی دے دے تو 48 گھنٹے بھی تحریک انصاف کے لیے بہت ہیں، اور وہ ملک کے ہر کونے میں ووٹر کو آگاہ کر دے گی کہ ڈبل روٹی کو ووٹ دینا ہے۔ اس لیے فکر پی ٹی آئی کی نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کی ہے۔ بالکل میرے بھائی، عمران خان اس وقت سیاست کا رونالڈو بن چکا ہے۔ وہ جس پر ہاتھ رکھ دے گا عوام اس کو قبول کر لیں گے، اور جسے ڈسون کر دے گا عوام اس کو مسترد کر دیں گے۔ یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ بلے نے عمران خان کو مقبولیت نہیں دی، بلکہ عمران خان نے بلے کو مقبولیت دی ہے۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو بلے کا نشان نواز شریف کو دے دیں اور شیر کا نشان تحریک انصاف کو، اس کے بعد رزلٹ دیکھ لیے گا، سمجھ آ جائے گا۔ بلکہ سمجھ آ گیا ہے، یا یہ کہہ لو کہ اتنا سمجھ آیا ہے کہ سمجھ سے ہی باہر ہو گیا ہے، اس لیے سمجھ نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے۔ اور اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی شرمناک اور بے غیرتی ہے۔ میں امتیاز محمود کی بیوی ہوں، جن کے پیپر آج میں حلقہ 156 کے جمع کرانے کے لیے گئی تھی۔ وہاں پہ آر او کے آفس میں ایس ایچ او سول کپڑوں میں اس نے مجھے کھینچ کے بدتمیزی سے، اتنی بدتمیزی سے مجھے باہر نکالا لواسوں کی طرح، میری عزت میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ وہاں پہ کوئی میری فریاد سننے والا نہیں تھا۔ آر او نے وہاں پہ مجھے پکڑایا سرے عام، پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ کوئی سننے والا نہیں تھا۔ یہاں پہ انصاف پاکستان میں کس کو ملے گا؟ ہم لوگ اپنا انصاف لینے کے لیے گئے، اور وہاں پہ میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، میرے پہ خاوند کے پاپڑ چھین لیے گئے، آئی ڈی کارڈ چھین لیے گئے، پیسے چھین لیے گئے مجھ سے، میرے فون چھین لیے گئے، اور کس طرح ان لوگوں نے رات تک مجھے تھانے میں بھی لا کے ذلیل کیا۔ اور یہ میرے اللہ کی مدد ہوئی کہ اللہ کو کرم ہوا کہ جو میں ابھی آپ سے بات کر رہی ہوں۔ چیف جسٹس صاحب سے میری گزارش ہے کہ میری اپیل کو سنا جائے، پلیز میری اپیل کو سنا جائے۔ میں کہاں جا کے یہ فریاد کروں؟ پلیز چیف جسٹس صاحب میری اپیل کو سنیں آپ۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کیا بن چکے ہیں ہم؟ کیا کرنا چاہتے ہیں ہم؟ اس طرح روکیں گے اپنے سیاسی مخالف کو، اتنا گریں گے صرف اپنی ضد اور انا کی تسکین کے لیے، اس طرح فتح کریں گے اپنے ہی لوگوں کو۔ یہ آئین اور قانون کس کے لیے؟ شریف خاندان یا بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے؟ بالکل نہیں۔ یہ آئین اور قانون بنا تھا اس ملک کے عام شہری کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کے لیے۔ یہ آئین اور قانون بنا تھا اس ملک کے عام آدمی کی فلاح
فلاح و بہبود کے لیے، یہ آئین اور قانون بنا تھا اس ملک کو جنگل کا معاشرہ بننے سے بچانے کے لیے، یہ آئین بنا تھا ہمارے روشن مستقبل کے لیے، یہ قانون بنا تھا ہماری حفاظت کے لیے۔ کہاں ہے جاوید چودھری جو مردانہ طاقت کی گولیاں بیچ رہا تھا؟ دو اپنی مردانہ طاقت کی گولیاں اس نظام کو، اس ملک پر بڑے عہدوں میں بیٹھے لوگوں کو، قانون کے علم برداروں کو، انصاف کے ٹھیکیداروں کو، ان کو ضرورت ہے مردانہ طاقت کی گولیوں کی۔ جاوید چودھری صاحب، ان کو بیچو اپنی گولیاں تاکہ تھوڑی بہت مردانہ طاقت ان میں بحال ہو اور یہ عورت کی عزت کرنا سیکھیں، عورت کی فریاد سننا سیکھیں، دشمنی میں فیملیز کو گھسیٹنے سے اجتناب کرنا سیکھیں، تھوڑی شرم اور حیا کرنا سیکھیں۔ چیف جسٹس صاحب، آپ کی اہلیہ کا تقدس اور مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے لیے حکم جاری ہوتا ہے کہ ان کی ایئرپورٹ پر بھی تلاشی نہ لی جائے۔ یہ بھی پاکستان کی ایک عورت ہے، اس کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے کہ آپ کی اہلیہ کے ہیں، اس کا بھی یہ اتنا ہی ملک ہے جتنا کہ آپ کا اور آپ کی اہلیہ کا ہے، اس کی بھی اتنی ہی عزت ہے، اور اسی طرح اس خاتون کی عزت سب پر لازم ہے جس طرح آپ کی اہلیہ کی عزت سب پر لازم ہے۔ چیف جسٹس صاحب، تو اس کو انصاف کب دے رہے ہیں؟ اس کے لیے کوئی حکم کب جاری کر رہے ہیں؟ اس کی فریاد کب سن رہے ہیں؟ اس خاتون کے ساتھ جن نامردوں نے بھی گھٹیا پن کیا ہے ان کو قانون کے مطابق سزا کب سنا رہے ہیں؟ اگر وقت مل جائے، ٹرکی میں ویسے آپ بہت بزی ہوں گے، لیکن اگر تھوڑا بہت ٹائم پاکستان کے لیے نکل آئے تو جواب ضرور دیجیے گا، کیونکہ اس وقت آئین کے مطابق شفاف انتخابات کا حکم تو دے دیا گیا لیکن گراؤنڈ ریالٹی بہت مختلف ہے۔ السلام علیکم، اختر اوان، صدر سی ڈی اے آل آفیسر ایسوسی ایشن، رجسٹرڈ اسلام آباد۔ میں نے اپنے تمام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں سے مشاورت کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ الیکشن 2024 میں ہم پی ایم ایل این عزت مآب جناب میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کو سپورٹ کریں گے۔ یہ محترم اسلام آباد کے سی ڈی اے کے افسر ہیں جو ویڈیو میں نون لیگ کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہی وہ بیوروکریسی ہے جس نے الیکشن میں ڈیوٹیاں دینی ہیں۔ اس طرح سے ہونے جا رہے ہیں الیکشن۔ صرف یہی نہیں، یہ مونس الہی کا ٹویٹ ہے کہ آج سارا دن میری والدہ کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے نہیں دیے گئے، انتظامیہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کی دھجیاں اڑاتی رہی، جب ان کو گیٹ کے اندر جانے دیا تو ساتھ ہی کاغذات نامزدگی چھیننے کی کوشش کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر چودھری پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی جمع کیے گئے۔ پی ٹی آئی رہنما عالیہ ملک کے حمزہ حلقہ این اے 118 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع نہ ہو سکے، کاغذات نامزدگی لے کر جانے والے ان کے وکیل کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ آر او ڈیرہ غازی خان نے پی ٹی آئی کے امیدوار سردار محی الدین کھوسہ کے کاغذات نامزدگی جمع کرنے سے انکار کر دیا اور وجہ پوچھنے پر بتایا کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے۔ بلال ورک سابق ایم این اے پی ٹی آئی کو کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے پولیس نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور اس وقت وہ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ لاہور میں ریٹرننگ افسران نے باقاعدہ الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا کہ پولیس بہت مداخلت کر رہی ہے۔ سینئر رپورٹر زاہد گشکوری کے مطابق الیکشن کی تاریخ میں پہلی بار شیڈول جاری ہونے کے 3 دن میں ہی 550 سے زائد شکایات الیکشن کمیشن میں باقاعدہ جمع ہو چکی ہیں، جن میں سے 411 تحریک انصاف کی جانب سے جمع کروائی گئی ہیں۔ کیا یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ؟ کیا اس طرح کروائے جائیں گے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق شفاف انتخابات؟ بالکل نہیں، بلکہ انتخابات کیسے ہوں گے؟ انصار عباسی صاحب بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، لیکن یہ بھی سوچیں کہ اگر انہیں لیول پلینگ فیلڈ اور کھلی چھٹی مل گئی تو ملک کے حالات کیا ہوں گے؟ اگر پی ٹی آئی الیکشن جیت جاتی ہے تو تصادم ہوگا اور یہ پاکستان اور عوام کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ انصار عباسی کے جمہوریت میں فیصلہ کس کا مانا جاتا ہے؟ اکثریت کا۔ اور جس جمہوری ملک میں اکثریت فیصلہ کر لے کہ ہم نے فلاں شخص کو منتخب کرنا ہے تو پھر تصادم کرے گا کون؟ کیوں کرے گا؟ کس آئین اور قانون کے تحت کرے گا؟ دوسری بات یہ کہ کب تک اپنے ذاتی اور سیاسی نقصانات کو تم لوگ عوام اور ملک سے جوڑتے رہو گے؟ ملک کو بچانے کے لیے 3 بار نواز شریف کو اقتدار دیا گیا، کیا ملا؟ اسی اچھے بھلے چلتے ملک کو زبردستی بچانے کے لیے شہباز شریف کو حکومت دی گئی، کیا ملا؟ اب پھر نواز شریف کو حکومت دی جا رہی ہے اسی بیانیے پر کہ اگر عمران خان آیا تو تصادم ہوگا اور اس سے ملک اور عوام کا نقصان ہوگا۔ بھائی نقصان ملک کا جتنا ہونا تھا ہو چکا، یہ سلیکٹڈ من پسند حکومتیں دے کر دیکھ لیا، کون سا فائدہ ہوا؟ ہمارا ایک حصہ ہم سے نہ صرف الگ ہو گیا بلکہ آج وہ پاکستان سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہے ہر لحاظ سے۔ اس سے بڑی بدقسمتی اور زیادتی کسی جمہوری ریاست اور اس کے لوگوں کے لیے کیا ہوگی کہ ان کو انصار عباسی جیسے منافق صحافی الیکشن سے پہلے بتا رہے ہیں کہ آپ کے ووٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جس کو آپ نے ووٹ دینا ہے اس کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی نہیں، کیونکہ اگر ملی تو کچھ لوگوں کو یہ قبول نہیں، وہ تصادم کریں گے جس سے پاکستان کا نقصان ہوگا۔ تو انصار عباسی صاحب، پاکستان کا نقصان بہت پہلی اور بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ایسے تجربوں سے ہوا ہے جو دوبارہ کوشش کرنے کی تیاری ہے، اور ان تجربوں میں سہولت کار ہمیشہ انصار عباسی جیسے
जैसे मुनाफिक लोग बने। जब भुट्टो को फांसी दी जा रही थी तब भी अंसार अब्बासी जैसे सहाफ़ी उसको जायज़ करार दे रहे थे। ये बयानिए बनाते हैं, ये बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी सहाफ़त का जनाजा निकालते हैं सिर्फ दूसरों की खुशनुदी हासिल करने के लिए। मेरा मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट से कि बुलाए अंसार अब्बासी को और पूछे कि तुमको किसने हक दिया, किसने पैगाम दिया, या ये दावा तुमने किस हैसियत में आकर किया, कौन से हकाइक देख कर किया, कौन से शवाहिद देख कर किया कि तहरीक इंसाफ अवाम में मकबूल तो है लेकिन इक्तिदार में आई तो तसादुम होगा। कौन करेगा तसादुम? तसादुम तो उस वक्त होता है जब आप अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने की कोशिश करो, जैसे मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, जैसे फलस्तीन में हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में भी भारतीय हुकूमत यही कह रही है ना, ये मानते हैं हम कि इल्हाक कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के साथ करना चाहती है, लेकिन अगर मकबूजा कश्मीर के अवाम को उनका हक राय दही इस्तेमाल करने दिया गया तो फैसला पाकिस्तान के हक में होगा, जो कि ताकतवर लोगों को जो भारत में मौजूद हैं कबूल नहीं, और इस तरह तसादुम होगा जो कि मकबूजा कश्मीर और अवाम के लिए, वहां रहने वालों के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए जो ताकतवरों का फैसला है उसे तस्लीम करो। इस तरह चलाई जाती हैं रियासतें। इस उम्र में जितनी बेशर्मी अंसार अब्बासी साहब दिखा रहे हैं, मुझे हैरानगी भी है और अफसोस भी, लेकिन उनका शुक्रिया भी कि इलेक्शन से पहले ही ऐसे सहाफियों की ज़बानी कौम को मालूम हो रहा है कि इंतखाबात कैसे होंगे, किस तरह के होंगे और कैसे मैनेज किए जाएंगे, ताकि तारीख लिखते वक्त इनके किरदार और इनके अफकार कौम पर नुमाया रहें। तारीख की किताबों में लोग पढ़ें कि जब 24 करोड़ लोगों से उनका हक राय दही छीना जा रहा था तो अंसार अब्बासी समेत ऐसे कई मुनाफिक लोग किस साइड पर खड़े थे और इनका किरदार क्या था। अब तक के लिए इतने ही। अगर आपने मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे लाइक कीजिए और फेसबुक पर मेरी वीडियोस शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज।